ناول قاتل محبت کا انجام قسط 7 رائٹر ماریہ وان۔ عیسیٰ خان صبح سے ہی نور العین کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر نور اس سے ملنے نہ آئی تو وہ کیا کرے گا۔ اسے پیشی والے دن نور کا اتنا بدلا ہوا لہجہ پریشان کر گیا تھا۔ پہلے بھی نور عیسیٰ کی بات آسانی سے نہیں مانتی تھی، مگر جب سے عیسیٰ کی کمزوری اس کے ہاتھ لگی تھی وہ تب سے تو کچھ زیادہ ہی عیسیٰ کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ عیسیٰ کا دل کر رہا تھا وہ سب وعدے توڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اتنے دن ہو گئے تھے نور کا دیدار کیے ہوئے۔ وہ بار بار ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے دیوار پہ مار رہا تھا کہ آخر اس کا انتظار ختم ہو گیا اور نور 2 پولیس سپاہیوں کے ساتھ اندر آتی نظر آئی۔ اس نے تیزی سے جیل کی سلاخوں کو پکڑ لیا کہ جیسے ان کو توڑ دے گا۔ ایک سپاہی نے تالا کھولا اور نور کو جیل کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نور کو جیل میں جانا عجیب سا لگ رہا تھا، وہ اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ عیسیٰ خان غصے میں بولنے لگا، پلیز نور اب آ جاؤ اندر، ورنہ میں اپنے سارے وعدے بھول کر باہر آ جاؤں گا، سمجھی؟ نور آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ عیسیٰ خان نے وہاں پہ موجود پولیس سپاہی کو دوبارہ تالا لگانے کا حکم دیا۔ سپاہی تالا لگا کر تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گئے۔ عیسیٰ خان نے خاموشی سے نور کے قریب آ کر اسے دیکھنے لگا، جو ابھی بھی بڑی سی چادر میں اپنا چہرہ چھپا کر کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ خان نے ایک لمبی سانس لے کر نور العین کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرصت سے نور العین کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ نور العین اس کی نظروں سے گھبرا کر عیسیٰ سے بولنے لگی، بہت تیز ہو تم عیسیٰ خان، ہمیشہ سودا ہی کرتے ہو، کبھی مفت میں کسی کو کچھ مت دینا۔ عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے سر جھکا کر بولا، نہیں میری جان، مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، اور تیز میں نہیں تم ہو۔ اپنے وعدے سے مت مکرو نور، ورنہ میں بھی مکر جاؤں گا۔ تمہیں کہا تھا کہ جب میں تمہیں بلاؤں تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا، مگر میرے جیل میں آتے ہی تم شیر ہو گئی ہو۔ واہ! نور العین دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، تم بہت نبھا رہے ہو اپنے وعدے، وہاں تمہارا باپ مجھے یہاں سے نکالنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ واہ! عیسیٰ خان اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، کرنے دو انہیں جو کرنا چاہتے ہیں، تم بس میری بات کا اعتبار کرو اور اپنی بات پہ بھی قائم رہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں دیکھنا میری کمزوری ہے، جب بھی تم اس طرح تڑپا رہی ہو مجھے۔ یہ بول کر عیسیٰ خان نے نور کی چادر تھوڑی اور نیچے کی اور اس کے تلوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ان کا خیال رکھتی ہو نا تم؟ یہ بولتے ہوئے عیسیٰ خان بے خودی میں نور کی گردن پہ جھکنے لگا کہ نور ایک دم پیچھے ہو گئی اور غصے میں بولی، تھوڑا لحاظ کرو، یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے، سامنے سپاہی کھڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ خان نے نور کا بازو پکڑ کر اسے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر بنا کسی پرواہ کیے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ نور تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ عیسیٰ جب تھوڑی دیر اسی طرح جھکا رہا تو نور خود کو سنبھالتی عیسیٰ خان سے بولنے لگی، عیسیٰ پلیز چھوڑو، مجھے کوئی دیکھ لے گا، بس کرو۔ عیسیٰ خان جو خاموشی سے نور کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا، سر اٹھا کر نور کو دیکھا جو لال چہرہ لیے رو دینے کو تھی۔ عیسیٰ خان مسکرا کر نور سے تھوڑا دور ہوا اور وہ ہاتھ جو نور کے ہونٹوں پہ رکھا تھا اسے ہٹاتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے بولا، مجھے تڑپانے کی سزا ہے یہ نور، اگر آئندہ تم میرے بولنے پہ نہ آئی تو تم سمجھ تو رہی ہو نا کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ بول کر عیسیٰ نے اپنا ہاتھ نور کے ہونٹوں سے ہٹا لیا اور مسکرا کر بہت آہستہ آواز میں شرارت سے بولا، خیر ان ہونٹوں کا بھی وقت آئے گا۔ نور گہرا سانس لے کر دانت پیستے ہوئے بولی، اگر آپ کی ملاقات ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ عیسیٰ خان نے بھی گہرا سانس لیا اور پیچھے ہوا۔ دل تو کر رہا ہے تو میں یہیں رکھ لوں، ہائے مگر مجبور ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو نور، تم آئندہ اس طرح نہیں کرو گی، میں پاگل ہو جاؤں گا تمہیں دیکھے بغیر، وعدہ کرو مجھ سے نور۔ عیسیٰ خان نور کے آگے ہاتھ پھیلایا، جسے دیکھتے ہوئے نور اسے تھامتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے مگر میری بھی بات ماننی ہوگی تمہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہ کیس ختم کرو اور اپنی سزا پوری کرو، مجھ سے اس طرح یہاں کے چکر نہیں لگائے جاتے۔ عیسیٰ خان نور کے تھامے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھ کر کہنے لگا، کتنا سکون ہے تمہارے لمس میں، جیسے اس نے نور کی بات سنی ہی نہ ہو۔ نور فوراً اپنے ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہو گئی۔ عیسیٰ خان نے گہرا سانس لے کر سپاہی کو آواز دی۔ سپاہی نے جلدی سے لاک کھولا۔ نور العین اپنا چہرہ ڈھانپتی وہاں سے چلی گئی۔
آج پھر وہ دونوں آمنے سامنے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ عیسیٰ خان نے وعدے کے مطابق سب جرم قبول کر لیے۔ عیسیٰ خان کا وکیل بھی کچھ کر نہیں پایا۔ داور خان بھی اپنے بیٹے کے آگے بے بس ہو گئے۔ جج روتی ہوئی نورالعین سے پوچھنے لگا، مس نورالعین، ان تمام ثبوتوں کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس لیے سزا دینے کا بھی اختیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو سامنے کھڑے اپنے مجرم کو معاف بھی کر سکتی ہیں، وہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے وہ واقعی شرمندہ ہے، مگر آپ چاہیں تو سخت سزا بھی سنا سکتی ہیں۔ اٹس آل اپ ٹو یو۔ عیسیٰ خان ایک امید سے نورالعین کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ نورالعین اسے معاف کر دے گی، آخر محبت اتنی مہربانی تو کرے گی۔ نور بھی عیسیٰ خان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا وہ سزا دے۔ ایک طرف اس کا دل کہہ رہا تھا عیسیٰ واقعی شرمندہ ہے، اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ دوسری طرف اس کے ذہن میں وفا اور عادل کے مردہ وجود سامنے آ جاتے تھے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ داور خان، ہارون اور گل سب ایک امید کے ساتھ نورالعین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نورالعین ایک فیصلہ کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، جج صاحب، میں چاہتی ہوں کہ عیسیٰ خان کو سر عام پھانسی دی جائے، کہ پورا ملک دیکھے محبت کرنے والے جب غیرت کے نام پر مارے جاتے ہیں تو ان کے قاتل کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سن کر عیسیٰ خان ہلکا سا لڑکھڑایا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی بھی اس سزا کی امید نہیں کر رہا تھا۔ شاید جج صاحب کو بھی یہ امید نہیں تھی، اس لیے وہ دوبارہ نورالعین سے پوچھنے لگے۔ نور نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا۔ جج نے اپنے قلم سے 20 دن کے بعد کی تاریخ ڈال کر اپنا قلم توڑ دیا۔ جج صاحب کے جاتے ہی داور خان، گل جہاں اور ہارون خان عیسیٰ کے پاس آ گئے، جبکہ نورالعین وہیں کھڑی رہ گئی۔ داور خان عیسیٰ خان کو بولنے لگے، عیسیٰ، یہ سزا غلط ہے، میں سپریم کورٹ میں اپیل کروں گا۔ عیسیٰ خان تلخی سے مسکرایا، نہیں بابا، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی ہوا میں جانتا ہوں آپ لوگ پریشان ہیں، مگر یقین کریں میں مطمئن ہوں۔ گل جہاں رونے لگیں، جبکہ نورالعین خاموشی سے وہاں سے جانے لگی کہ عیسیٰ خان اسے پکارا، نور پلیز رک جاؤ۔ نور رک تو گئی مگر اس کی طرف پلٹی نہیں۔ عیسیٰ خان خود ہی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی چادر چہرے سے ہٹا کر بولا، نور، سزا تو تم نے اچھی سنائی ہے، میں اسے دل سے قبول کرتا ہوں، مگر جب تک میں زندہ ہوں تب تک پلیز مجھ سے ملنے آتی رہنا، بس یہی سوچ کر آ جانا، مرنے والے کی آخری خواہش ہے۔ نورالعین نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عیسیٰ خان غور سے نور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے نور، اتنی خاموش کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، جو تم چاہتی ہو وہی ہوا ہے، پھر تم اداس کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ نورالعین ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں اداس نہیں ہوں، بہت مطمئن ہوں، مگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ کسی کی موت کی خبر سن کر خوشی مناؤں۔ عیسیٰ خان نے اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو نور، میں واقعی بہت ظالم بن گیا تھا، میں نے ان کو مارتے ہوئے ذرا رحم نہیں کھایا، بلکہ ان کو مارنے کے بعد ایک دفعہ بھی افسوس نہیں کیا تھا۔ تم نے بالکل صحیح کیا نور، میں اسی قابل ہوں۔ نور نے ایک نظر عیسیٰ کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ نورالعین کی فیملی بھی نور کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ نور کے والد اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ سبھی نور کے فیصلے سے خوش تھے، مگر نور کو ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہارون بہت بار عیسیٰ کا پیغام لے کر آیا، مگر نور عیسیٰ سے ملنے بھی نہیں گئی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے اور اپنے فیصلے پہ پچھتانے نہ لگے۔ عیسیٰ خان کو ایک بہت ہی تنگ جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں چلنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے اپنی سوچوں میں گزار دیتا، باقاعدگی سے نماز ادا کرتا، اسے بس تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا جاتا اور باقی وہ سارا دن جیل میں پڑا رہتا۔ 3-4 دنوں میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ کئی دن سے بیمار ہو۔ ہارون اور داور خان روزانہ ہی اس سے ملنے آتے، اسے بہت کچھ سمجھاتے کہ اپیل کرنے دے، مگر وہ نہیں مانتا۔ وہ ہر روز ہارون خان کو کہتا کہ وہ نور سے ملنا چاہتا ہے، مگر نور نہیں آتی۔ وہ روز ہی اسی امید سے اٹھتا کہ شاید آج نور آ جائے گی، مگر وہ نہیں آتی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ عیسیٰ خان کا زیادہ وقت نماز اور دعا مانگنے میں گزرتا۔ اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ جیسے جیسے پھانسی کے دن قریب آ رہے تھے، اسے اپنے انجام سے اور خوف آنے لگا تھا۔ یہاں کی سزا تو کاٹ رہا تھا، مگر مرنے کے بعد کی سزا کیسے کاٹے گا؟ عیسیٰ خان نے نور کے لیے
عیسیٰ خان نے نور کے لیے خط لکھنے لگا۔ امید ہے نور تم بالکل ٹھیک ہوگی، میں بھی ٹھیک ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اصل میں انسان کی کیا حقیقت ہے۔ ہم کتنے نادان ہوتے ہیں۔ جب تھوڑی سی طاقت ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ طاقت دی ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے نور، جب ہم خدا بن کر دوسروں کو سزا دیتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں، مگر جب اوپر والا ہمیں سزا دیتا ہے تو وہ منصف کہلاتا ہے۔ واقعی سزا اور جزا صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتا تھا میرے پاس طاقت ہے اور اس لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر نہیں، میں تو بہت کمزور تھا، نادان۔ آج اس کے آگے جھک کر احساس ہو رہا ہے کہ اصل طاقت تو اس کے سامنے جھک جانے سے ملتی ہے، ایمان کی طاقت۔ شاید یہ سب اسی طرح لکھا تھا میرے رب نے۔ تم سے ایک التجا ہے، ایک بار میرے مرنے سے پہلے مجھ سے ملنے آ جانا نور۔ میں تڑپ رہا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، یہ سمجھ کر آ جانا کہ میری آخری خواہش ہے، پوری کر دینا۔ میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صرف تمہارا عیسیٰ۔ نور عیسیٰ کا خط پڑھ کر بہت روئی۔ اس نے نہ جانے کتنی بار وہ خط پڑھا، یہاں تک کہ اسے وہ خط یاد ہو گیا۔ نور نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے عیسیٰ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ عیسیٰ سے ملنے سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور اللہ سے بہت لمبی دعا مانگی کہ وہ کمزور نہ پڑے اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہے۔ نور العین کو ایک صاف ستھرے روم میں بٹھا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں عیسیٰ بھی آ گیا۔ وہ نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج نور نے پہلے سے ہی اپنی چادر کو چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ عیسیٰ خان خاموشی سے نور کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نور بھی سر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھنے لگی، مگر اسے دیکھتے ہی وہ حیران ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہ عیسیٰ تھا ہی نہیں۔ بڑی ہوئی شیب، سرخ آنکھیں، وہ پہلے سے بہت کمزور لگا تھا نور کو۔ عیسیٰ خان نور کو حیران دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھے معلوم ہے میری شکل عجیب سی ہو گئی ہے، مگر تمہیں تو خیر پہلے بھی میری شکل پسند نہیں تھی۔ تم کیسی ہو نور؟ نور سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اسے لگا وہ بولے گی تو رونے لگے گی۔ عیسیٰ نے تھوڑی دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، جب وہ نہیں بولی تو خود ہی دوبارہ بولنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تم آج خاموش رہو، آج صرف میں بولتا ہوں۔ تم میری قبر پر آ کر بولنا، آج میری سنو۔ نور، میں روز خواب میں تمہیں دیکھتا ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں سوتا ہی رہوں تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، مگر میں بھی کیا کروں، میرا دل میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ کیا بنایا ہے رب نے انسان کو، ایک دل بھی اپنے بس میں نہیں رکھا، اور ہم نادان انسان پوری دنیا کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، شاید لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتا، مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ محبت ہو جائے اور محبوب پاس نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے وفا اور عدیل محبت کے معاملے میں خوش نصیب نکلے ہیں، دونوں ابھی بھی ایک ساتھ ہیں۔ عیسیٰ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ نور اب بھی کچھ نہیں بولی۔ عیسیٰ خاموشی سے نور کو دیکھنے لگا۔ نور نے بھی سر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا اور بہت مشکل سے بس اتنا بولی، میں اب جاؤں عیسیٰ خان؟ عیسیٰ خان منت بھرے لہجے میں بولا، کیا میں تمہیں تھوڑی دیر اور نہیں دیکھ سکتا؟ نور العین ہاں میں سر ہلا دیا۔ جاری ہے۔